اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون صلوات بر محمد سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کا چالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار قدم قدم پہ درجات عطا فرمائے۔ سلسلہ گفتگو تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج تسبیح کو ہم قرآن کی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا بڑا عمل اپنی بیٹی کے حوالے کیا۔ قرآن مجید میں اس کا کیا مقام ہے؟ قرآن مجید میں 2 آیتوں میں یہ لفظ آیا ہے تسبیح۔ ایک جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے لفظ تسبیح استعمال کیا ہے۔ الم ترا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمام انسانوں کو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ الم ترا کا مطلب کسی کو جھجوڑ کے کہنا، کیا نہیں دیکھتے کہ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اتنے اس میں تسبیح کا روحانیت بڑھتی جائے گی۔ کیا نہیں دیکھتے؟ سبحان ان اللہ یسبح لہ، کہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہی، یقیناً اس کی تسبیح ہو رہی ہے۔ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، انسان، حیوان، چرند پرند، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ، اور یہ جو پرندے اٹھتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشہور ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہر ایک کو ہم نے اس کی نماز اور تسبیح کا علم دے دیا ہے۔ کتنی مخلوق ہے اللہ نے اسے، لیکن جیسا کہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں یہی فرما رہا ہے تسبح لہ السماوات السبع، یعنی 7 آسمان اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، والارض 7 زمینیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہو شے اور تسبیح نہ کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہے کہ ہر شے تسبیح، بے شک تسبیح وہ جیسی ہو رہی ہے یا جو تسبیح ہے وہ اللہ نے سب کو بیان کر دی ہے،
لیکن جو ہمیں سمجھانے کے لیے اس تسبیح کو آسان طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ تم تسبیح فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، یعنی ظاہراً تو یہی طریقہ دیا گیا کہ جو بیوی کو، جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کیا کہ تم تسبیح فاطمہ الزہرا، جو تسبیح اپنی بیٹی کو ہدیہ کی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے نا، توجہ ہے۔ اس لیے فرمایا ایک جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جس اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، تسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ذل مالک القدوس یسبح للہ، یہ سورہ جمعہ کی شاید آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، کہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، کس کی؟ اس اللہ کی جو مالک ہے سبحان اللہ، جو قدوس ہے سبحان اللہ، جو عزیز ہے سبحان اللہ، جو حکیم ہے۔ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تسبیح فاطمہ الزہرا کو دی، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یہ اہل سنت کے ہاں بھی، شیعہ کے ہاں بھی، اہل سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں وہاں تسبیح فاطمہ الزہرا باقاعدہ ہے، کہیں تسبیحات فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی نے جو حکمت ہے وہ تو وہی جانتا ہے کہ زمانے میں تسبیح فاطمہ الزہرا کے نام سے رہے، یعنی تسبیح اللہ کی ہے ہوتی فاطمہ الزہرا کے نام سے رہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پہ، کتنی بڑی حکمت ہے، کتنا بڑا نقطہ ہے۔ تسبیح اللہ کی، یسبح للہ ما فی الارض، اس کی تسبیح ہے زمین و آسمان میں۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ تسبیح دنیا میں فاطمہ الزہرا یا بی بی کی عظمت کو سلام، کہ اللہ کی یہ تسبیح فاطمہ الزہرا کے حصے میں آئی، توجہ ہے نا؟ نہیں، آپ لوگ سارے متوجہ نہیں ہیں، میں ایک آپ کے ذوق کو دیکھ کر جملہ بڑھا دیتا ہوں۔ اوپر کیا ہے؟ سورہ جمعہ پڑھے کیا پڑھتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح، یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ اکبر، اللہ، آسمان زمین بنے تو تسبیح شروع ہوئی، آسمان زمین بنے تو تسبیح شروع ہوئی، آسمان زمین بنے تو تسبیح۔ اگر رسول کی حدیث پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے کو ہمارے نور سے خلق فرمایا، میرے نور سے عرش کو، علی کے نور سے فرشتوں کو بیان کر چکا ہوں، وہاں پہ فرمایا ثم فتح اللہ نور فاطمہ وخلق السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ نے پھر فاطمہ کے نور کو خلق فرمایا اور کھولا، اور اس سے زمین و آسمان کو خلق فرمایا۔ اور اس میں ایک اور بھی، جیسا کہ زمین و آسمان کا تو اس کے بارے میں آئے فاطر السماوات، کون ہے؟ اللہ، اللہ کا اسم فاطر۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، کہ اس فاطمہ کے صدقے زمین و آسمان بنے، اس فاطمہ الزہرا کا واسطہ کہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اب یہ تسبیح جب دی گئی فاطمہ الزہرا کے نام سے، اللہ اکبر، کا کائنات تسبیح کر رہی ہے، لیکن وہ تسبیح فاطمہ الزہرا کے نام سے دنیا میں رہے گی۔ صلوات بر محمد والے۔ سورہ طہ میں ارشاد ہوتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس قبل غروب، کہ تسبیح کرو تم، یہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اور تمام انسان تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، یعنی شمس کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروب، اور مغرب سے پہلے، غروب کے پہلے، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ ہاں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کو بھی بعض اوقات میں اللہ کی تسبیح کرو۔ اب یہ تسبیح کرو، وہ تو تسبیح ہو رہی ہے، پھر ہمیں حکم ہے، امر ہے، تسبیح کرو۔ یا رسول اللہ کیا کیا جائے، کیا پڑھا جائے؟ کہا تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو۔ یعنی حضور علیہ السلام خود بھی تسبیح پڑھتے تھے اور آگے بھی فاطمہ الزہرا السلام کو بھی دی،
اور مولا علی بھی پابندی سے تسبیح فاطمۃ الزہرا صبح و شام پڑھا کرتے تھے. توجہ ہے، تسبیح فاطمۃ الزہرا، ہاں یہ اللہ حکم دے رہا ہے فسبح. اسی طرح سورہ نصر میں کہا اللہ اکبر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ اکبر کہ تم تسبیح کرو، اور تسبیح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرو. ویسے بھی حکم ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. اس میں یقین اور ایمان رکھنا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح کرو اپنے رب کی اور اس کے بعد استغفار کرو. انہ کان توابا، تم اللہ کو تواب پاؤ گے. تواب بہت بڑی ڈگری ہے، سب سے غفار سے بھی اوپر ہے، غفور سے بھی اوپر ہے، رحیم سے بھی اوپر ہے. تواب کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف جاؤ گے، اللہ 100 قدم تمہاری طرف آئے. پلٹنا ہے نا، تاب پلٹنا. تو جہاں آپ تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھیں گے تو اس کے بعد اللہ آپ کے گناہ بخش دیتا ہے اس عمل کے بدلے. اس لیے حدیث ہے جناب ابو ہریرہ سے اہل سنت نے لکھی کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں تو اللہ تسبیح فاطمۃ الزہرا کے بعد بخش دیتا ہے. تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا حکم ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں کہا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النہار لعلّ ترضى. سبحان اللہ کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، ہاں، اور صبح تسبیح کرو، شام کو تسبیح کرو، اور رات کو تسبیح کرو، اور دن اور رات کے حصے میں تسبیح کرو. لعلّ ترضى، اسے ہوگا کیا، تمہیں اللہ راضی کر دے گا. اللہ اکبر. یعنی تسبیح فاطمۃ الزہرا وہ عمل ہے اگر انسان عقیدت کے ساتھ اور کچھ نہیں، تسبیح جب کہہ رہا ہے تسبیح کرو تو تسبیح یہی تو ہے سبحان اللہ. تو جب تم تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو گے، یعنی وہ جو طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ جس میں 134 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمد، 33 دفعہ سبحان اللہ، 100 ہوتا ہے. یعنی اس پوری تسبیح پڑھو لعلک ترضیٰ، پھر تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی جو تم مانگتے ہو اللہ تمہیں دے دے گا. ہائے یار، یہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آئی کہ بابا غلام آئے ہیں، نوکر آئے ہیں، ہمیں بھی ایک خادمہ دیجئے. اصل ان کے ہر کام میں حکمت ہے. تسبیح بھیجنی تھی، کوئی راز تھا، ہاں، تو کہا بیٹا میں اس سے تمہیں بہتر چیز عطا کرتا ہوں. کہا جاؤ یہ تسبیح فاطمۃ الزہرا اللہ نے ابھی جبرائیل نے کہا کہ یہ پڑھو، انشاءاللہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہاں، تمہارے ہر کام ہوتے رہیں گے. صلوات بر محمد وعلی محمد. سورہ طور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارِ النُّجُومِ. اللہ اکبر. کہا صبر کرو لحکم ربک، اللہ نے صبر کرو. اور فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. ایسے سمجھے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کسی مصیبت میں آ جاؤ، کسی پریشانی میں آ جاؤ، کسی دشمن کے گھیرے میں آ جاؤ، ہاں تو صبر کرو. آگے کیا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ فرماتا ہے تم میرے سامنے ہو. توجہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہو، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور تم اللہ کی تسبیح کرو جب کھڑے ہو. وَمِنَ اللَّیْلِ، اور رات کو کے حصے میں توجہ ہے، اور رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کی تسبیح کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. تو اور کچھ نہیں، اتنا تو ہمیں حوصلہ آ جانا چاہیے نا کہ جب کوئی تسبیح کرتا ہے اللہ کہتا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اسی طرح سورہ انسان میں کہا، سورہ دہر جو ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. کہا کہ رات کو زیادہ اللہ کی تسبیح کرو. اب اہل سنت کہتے ہیں ان کے ہاں، ہمارے ہاں نماز کے بعد تسبیح زیادہ، حالانکہ اصل ہے ہی نماز کے بعد، یعنی نماز کا وہ رات کو زیادہ اہمیت دیتے کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو.
توجہ ہے؟ اسے ہوگا کیا؟ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے بچا لے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد سرکار۔ تسبیح فاطمہ تو زہرا، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ حضرت علی علیہ السلام کہ یہ کہ آپ اپنے جب دشمنوں کے سامنے ہوتے تھے، اور یہ اہل سنت نے لکھا بڑے بڑے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو اور تم میری تسبیح کرو، انشاءاللہ دشمنوں پہ میں تمہیں فتح عطا دوں گا۔ توجہ کریے گا، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جنگوں میں اور رات کو بھی اور دن کو بھی خصوصاً تسبیح فاطمہ تو زہرا پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں آگے اس لیے کہ اگر تم، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر دشمن ہے اور اس پہ تم تنگ کر رہا ہے تو صبر کرو اور تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، وہ سب پہ بحمد ربک، بس اپنے آئے رب کی تسبیح کرو۔ تو اس سے کیا میسج ملا کہ اگر دشمنی ہے، کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، کوئی افسر تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو نیت کے ساتھ اس عمل کے لیے کہ پروردگار میں اس مصیبت میں ہوں، تو تسبیح فاطمہ تو زہرا پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اللہ آپ کو نجات، مشکل آسان فرمائے گا۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ دیکھیں جی، اب تک آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ توجہ ہے؟ تو تسبیح کیسے کرنی ہے؟ اب وہ ہمارے لیے اللہ قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ توجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلمہ دیا سبحان اللہ۔ ہم کیا تسبیح کرتے، کیا تعریف کرتے، کیا تمجید کرتے، ہر بندہ اپنے علم، عقل اور اس کے حساب سے وہ کچھ کلمے کہتا کہ اللہ کی تسبیح ہو جائے۔ اللہ نے ہماری مشکل آسان کی کہ زور ہے، تمہیں کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ تسبیح فاطمہ الزہرا میں نام اس کا اسی وجہ سے تسبیح پڑا ہے، اس میں اللہ اکبر بھی الحمدللہ بھی ہے، لیکن سبحان اللہ کی وجہ سے اس کا نام پڑا تسبیح فاطمہ الزہرا۔ اس لیے اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے سبحان رب السماوات رب العرش العظیم، اللہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون۔ یہاں بھی کہا آپ نے اس رب کی تسبیح کرو، یا اس رب کی تسبیح ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ پھر سورہ یاسین میں کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء الیہ ترجعون۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ۔ ہم میں ہے تسبیح موضوع، لیکن تسبیح میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تسبیح کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے مجھے سورہ زخرف کی یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ اللہ ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سألتم، میرا نبی ان سے پوچھے اگر تو من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ میرے نبی سے کہا اگر تو ان سے پوچھے نا کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، تو تمام پکار اٹھیں گے، کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ایک عزیز علیم ذات ہے، ایک عزیز ہے، زبردست اور عالم ذات نے، یعنی جو کچھ اس نے بنایا ہے، میں بعد میں تسبیح پہ آؤں گا، خلق کیا ہے، اس پر اللہ کی تسبیح ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ جس بھائی نے بھیجا اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھو آسمان زمین کس نے بنایا؟ وہ کہیں گے اللہ نے۔ پھر آگے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، رہنے کی جگہ، آرام دہ جگہ، سبحان اللہ، سکون سے سونے کی جگہ۔ ہاں وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، پھر اس نے زمین میں راستے بنائے، کہیں سبحان اللہ کہتے رہیں، زمین میں راستے بنائے۔ یوں اگر راستے نہ ہوتے، پہاڑوں میں راستے ہیں، زمین میں راستے ہیں، اللہ نے آثار بنائے ہیں، ورنہ انسان ادھر جا رہا ہے راستے کا پتہ نہیں، منزل سے پھٹک جاتا۔ یہاں قرآن میں کہتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ والذی انزل من السماء ماء بقدر،
اللہ اکبر، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے مطابق، سارا ہی نیچے گرا دیتا تو دب جاتے، ایک اندازے کے مطابق، سبحان اللہ، جتنا چاہیے ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، اور اس نے مردہ زمینوں کو پھر زندگی دی، زندہ کرتا ہے۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم کو بھی اسی طرح وہ قیامت کے دن نکالے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہ اللہ جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور پھر جس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں۔ وَالْأَنْعَامَ، جانور بنائے۔ مَا تَرْكَبُونَ، جس پر تم سواری کرتے ہو، اس نے سواریاں بنائی ہیں۔ توجہ ہے، آج سواری اگر جانور ہے تو یہ گاڑی بھی سواری ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ نے ہی حکمت دی ہے، کشتیوں سے نے دی ہے۔ آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ، جب تم ان کشتیوں، ان سواریوں پر بیٹھ جاؤ، یعنی سنبھل کے سیدھے بدرے ہو جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، وہ اپنے رب جس نے یہ سواری دی ہے، سبحان اللہ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب بالکل سیٹ ہو کر بیٹھ جاؤ، بیلٹ شرٹ لگا کر سیدھے سدھرے ہو جاؤ، وَتَقُولُوا، پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان اللہ، یعنی تسبیح ہے اس، یعنی تسبیح ہے اس کی، وہی تسبیح کے لائق ہے جس نے ہمارے لیے یہ اتنا، یعنی اوپر سے لے کر آسمان، زمین، سورج، چاند، اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی ہے۔ یہ پانی سمندر میں اب کیسے کشتی ڈالتے ہیں، کیسے وہاں انسان تیرتا ہے، یہ پانی کیسے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یہ سارا اس نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ توجہ ہے، اور اس میں پھر سبحان اللہ کی جب تسبیح کا مزہ آتا ہے، اور کیا نام ہے وہ تذکرہ، جیسے وہاں اگر موقع ملے آپ کو کہیں سوئمنگ کا یا نہانے کا، نہاتے ہی رہتے ہوں گے، تو وہاں پہ بھی آپ تسبیح کیا کریں۔ کمال ہے، وہاں نہیں کرنے، پانی میں نہیں کرنی۔ میں جو کسی ایک دفعہ میں پہلے کرتا تھا کافی عرصہ، تو میں وہ جتنا نیچے پانی میں جاتا تھا تو وہ میری تسبیح زبان پہ رہتی تھی، پانی کے اوپر بھی رہے تو تسبیح سبحان اللہ کرے، تو اس میں تسبیح اللہ کی ہر جگہ آپ ذکر کر سکتے۔ پھر سبحان الذی اسرا، سبحان الذی خرج، یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے۔ تو اب میں نے جو یہ اتنی بڑی آیت لی وہ یہ ہے کہ صرف سواری پہ بیٹھنے کے لیے سبحان اللہ نہیں کہنا، آپ کمبل کھینچ رہے ہیں، یہ کمبل کس لیے آپ کو مسخر کیا کہ آپ لے لیتے، وہ سخت ہوتا تو سمجھ آ جاتی، کتنے نرم ہے، کیسے اس نے بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا نرمی رکھی ہے۔ یہ کپڑے، یہ کرنے، ہر چیز میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ سبحان اللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تسبیح ہر شے پہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی تسبیح واجب ہو جاتی۔ آپ نے جوتا استعمال کیا، آپ نے کپڑے استعمال کیے، آپ چل کر آئے، آپ نے جو نعمت استعمال کی، آپ نے شیشہ دیکھا، توجہ ہے، بنانے والا وہ ہے، اس لیے جب آپ نے آپ کو دیکھو تو ضرور کہا کرو سبحان اللہ، توجہ ہے۔ اور جب میں اپنے گناہ کو دیکھتا ہوں تو میں بھی کہتا ہوں سبحان اللہ، توجہ ہے۔ تو اس وقت انسان کو استغفار بھی کرنا ہے، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ یہ جو تسبیح فاطمہ تو زہرا، دیکھیں جی کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، ہر شے تسبیح۔ اب جو آیت ہے وہ میں نے آپ کے سر میں، تسبح لہ، توجہ فرمائیے گا، تسبح لہ السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ توجہ فرما، یہاں کیا مراد ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ توجہ توجہ، اللہ کہہ رہا ہر شے اس کی تسبیح کرے۔ اس تسبیح سے ہم مراد کیا ہے؟ اس تسبیح کے مراد اس کی تسبیح ہے، یعنی اس کی وجود حالی ہے، توجہ اس کی حالت ہے، یعنی آسمان اپنے وجود میں تسبیح کرا رہا ہے، زمین اپنے وجود میں تسبیح کرا رہی۔ مثلا زمین ہے، آپ اس میں دانہ ڈالتے ہیں، وہ آپ کو دانہ ہی دیتی ہے، جو ڈالتے ہیں جو ہی دیتی ہے نا، باجرہ ڈالتے ہیں یا کچھ اور دیتی ہے، توجہ ہے۔ یہ جو ہے
تسبیح زمین تسبیح کیسے کرے، یعنی اپنے وجود سے، اپنی خلقت کے، اپنی اس کا جو وجود ہے، وجود اس سے مفسر اس کو کہتے ہیں تسبیح حالی، یعنی ہر شے اپنی حالت ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، انسان، حیوان، چرند، پرند، شجر، حجر، درخت، ذرہ ذرہ بھی ہمیں مخاطب ہو۔ دیکھیں ایک چھوٹا سارا پودا سخت زمین کو چیر کر باہر آتا ہے، وہ اپنے وجود سے جو اللہ نے اس کو خلقت دی ہے وہ ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے مجھے دیکھو اور میرے خالق کی تسبیح کرو، جس نے مجھے زندگی دی ہے، میں سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر آ رہا ہوں، جس نے مجھے غذا دی ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے خلق کیا؟ کیا افلا ینظرون الی السماء کیف سطحت، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے میں نے اس کو بلند کر رکھا ہے، الی الارض کیف سطحت، زمین کو نہیں دیکھتے میں کیسے اس کو بچھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہر شے اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہ نہ بھی کرے تو مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ کیسے تسبیح کر، ایک تسبیح کرنا جو ابھی میں سنایا سبحان اللہ، ایک تسبیح خود انسان کا جسم کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے تو تسبیح ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ، اس کا جسم، اس کی آنکھ، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کا پیر، ہر شے اس کی تسبیح میں شامل ہے، مشغول ہے۔ یعنی کیسے، یہ میرا ہاتھ ہے، جب میں چھوٹا تھا تو یہ اس چھوٹا تھا، پھر ایک کہا وقت آیا یہ بڑھنا رک گیا، بچپن میں بڑھتا رہا پھر رک گیا۔ اب بچپن میں کس نے کہا کہ بڑھو؟ تو کوئی ذات ہے، پھر اس کو کس نے روکا؟ توجہ ہے؟ اسی طرح آنکھ ایک وقت تک دیکھتی ہے تو کس نے کہا دیکھو، پھر رک جاتا ہے، تو یہ ہمارا ہاتھ کا بڑھنا اور رک جانا یہ بتا رہا ہے کوئی اس کا خالق ہے جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج میں زندہ کھڑا ہوں تو اس رب کے، آج یہ جسم کھڑا ہے تو یہ جسم اپنا خود دلیل ہے، کل شائن کیا آیاتن، کل ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ سامعین کا تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارا موضوع تھا، اس میں تھوڑا سی معرفت اور ڈالی آپ کو کہ اللہ نے پورے آسمان زمین کا تسبیح کا ذکر کر کے اپنے نبی کو کہا جا اپنی فاطمہ الزہرا بیٹی کو یہ تسبیح دے کہ اگر زندگی میں زمانے میں تسبیح رہے تو اللہ کی تسبیح ہوگی، فاطمہ کے نام سے جاری رہے، لہٰذا ہمیں جتنا اس پہ کوشش کر سکتے کریں۔ مسلمان تو ویسے چھوڑ گئے فاطمہ الزہرا کا نام سن کر، تو جو شیعہ ہیں ان کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ تسبیح فاطمہ الزہرا کے بارے میں اتنا چلانا چاہیے کہ سیدہ کا نام اللہ کی تسبیح کے ساتھ جاری رہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ سامعین کا بس ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، وہ بھی دینا۔ یا رسول اللہ، کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے بعد، یا رسول اللہ ان اللہ غنیہ ذاہب بالجنہ، یہ امیر لوگوں کے اندر مزے ہو گئے، بلے بلے ہیں ان کی، یہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ امیر لوگ، غنی لوگ، یحجون و یعتمرون، یہ حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، یتصدقون، یہ تو فقراء کو بھی دیں گے، حج کے لیے بعد جنت، عمرے کے بعد بھی جنت، صدقات کے بعد بھی جنت۔ لا نقدر، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں، کھانے کو نہیں، علاج کا نہیں، فقیر ہیں، ہم کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یقین کریں فقر کے اوپر، یہ غربت جو ہے اس کے اوپر میں اگر خطبہ دوں نا تو بڑا سا بڑا امیر اگر ایمان ہے اس کا تو کہے گا کاش میں غریب ہوتا، اللہ اکبر، وہ کہے گا کاش میں غریب ہوتا۔ یہ حضور نے فرمایا آج کے فقیر کل کے امیر ہیں، اور اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کیا الفقراء کل عیالی، یہ فقیر میری اولاد کی مانند ہیں، میں نے خود ان کو غریب بنایا ہے تاکہ بڑوں کا امتحان کر سکوں، تاکہ امیروں کا ٹیسٹ ہو سکے۔ بہرحال اس کی حکمت ہے۔ میرا موضوع ہے تسبیح، کہا تسبیح پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں۔ سامعین قد، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں یہی حکم ہے، سبحان اللہ ہے والحمد، زیادہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ ابھی حج پہ درخواستیں دی ہیں وہ اس پہ بات کریں، وہاں زیادہ ذکر کریں۔ حضرت صادق آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
سے سوال ہوا کہ مولا یہ کعبہ چکور کیوں ہے؟ مولا نے کہا کعبے کے 4 کونے ہیں۔ کہا اس کے 4 کونے کیوں ہیں؟ کہا کہ بیت المعمور کے 4 کونے ہیں، اس کے اوپر ایک گھر ہے اللہ کا، فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کہا بیت المعمور کے 4 کونے کیوں ہیں؟ کہا اس کی بنیاد 4 کلموں پر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ میں بھی اللہ ہے، الحمد للہ میں بھی اللہ ہے، اللہ علیہ سبحان اللہ میں بھی اللہ اللہ۔ اب یہ ہے تسبیح۔ قبلہ ملک صاحب توجہ فرمائیے کہ تسبیح ہے کیا؟ جو پورے آسمان اور زمین کے ہر شے تسبیح جب آپ کرنا چاہتے ہیں نا کہ آسمان کی بھی تعریف ہو جائے زمین تو انسان کی، تو اس میں لفظ ہے سبحان اللہ۔ بس اللہ نے اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہر شے کی تسبیح کا حق ادا کر دیا۔ پھر یہ کس کے؟ اس پہ ہے شکر، کیونکہ انسان کے لیے بنایا آسمان زمین، وہاں ہے الحمدللہ۔ پھر الحمد کس کی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ اس تسبیح کو گھر میں بھی پڑھیں، رات دن پڑھیں، تسبیحات اربع۔ یہ دیکھیں نا نماز میں پڑھتے کتنی عظمت ہے، کہاں سورہ الحمد، کہاں سورہ فاتحہ، کہاں ایک دفعہ تیسری رکعت میں بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ویسے 3 دفعہ افضل ضروری ہے، توجہ ہے۔ تو تسبیح فاطمہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا، تو حج پہ جانے کا میں اس لیے موضوع لیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حج پہ جاؤ، اور اپنی وصیت میں فرمایا اللہ کا گھر خالی نہ چھوڑنا، جن پر حج واجب ہے ان کو حج کرنا ہے، حج کے بغیر معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر اختیار کیا، جس نے سستی کی، جس نے من صفف حج یموت مات یہودیا و نصرانیہ، جو حج کو اس سال نہیں اس سال نہیں۔ دیکھیں پہلے ہم خطبے دیتے تھے، بڑے لوگ حج کر کے آئے، اس وقت حج سستا تھا، ماشاء بہت زیادہ لوگ، اب حج مہنگا ہو گیا۔ اگر اسی طرح اور مہنگائی کر تو یاد رکھے سامنے کا گھر بنائے جنہوں نے، یہ میں حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، بہت بڑی مصیبت ہے کل اس کے لیے۔ گھر بن گیا، بچے پڑھاتا رہا، دنیا آباد کرتا رہا اور اللہ کا حج نہ کیا، اس آدمی کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو لوگوں کی دنیا آباد کرتا رہا، دوسروں کی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا گھر اپنے جیسا بھی ہو وہ اپنا واجب حج ادا کرے۔ سامعین قدر، اگر آپ کو آپ کے رشتہ داروں کو استطاعت ہے تو ان کو متوجہ کریں کہ حج ابھی موقع ہے، حج درخواستیں جا رہی ہیں۔ اگر کوئی پرائیویٹ جانا چاہتا ہے تو ہمارے کاروان مالک اشتر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہترین علماء اور تجربہ کار علماء کی روشنی میں حج کروایا جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاجیوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیت کر لینی چاہیے، حکم یہ ہے کہ اللہ ہمت دے، انشاءاللہ تیری بارگاہ میں آئیں گے۔ باقی آتا وہی ہے جس کو وہ بلا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ بڑے اچھے وقتوں میں ملک حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، ماشاءاللہ نے سارے بیٹوں نے حج کیا۔ بہرحال یہ بہت پہلے خطبے دیتا تھا، تو پھر اب موقع نہیں ہے لمبے تفصیل حج پہ، تو یہ میسج سمجھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو مناسبت آئے وہ خطبے میں ذکر کرو۔ تو آپ میں کوئی چلا گیا الدال علی خیر کفاعلہ، اس کا حج کا ثواب مجھے ضرور ملے گا۔ یہ حدیث ہے جو کسی کو تیار کرتا ہے، بھیجتا ہے، جو عمل کرتا ہے، آپ نماز پڑھے میرے کہنے پر، تسبیح پڑھے میرے کہنے پر، صدقہ دے میرے کہنے پر، اس میں برابر شریک ہوں، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے۔ ہاں مولوی صاحب ایسا نہ لے جائیں، لیکن وہ اللہ کا نظام ہے۔ ابھی میرے سبتے بھائی وہ حج کے لیے ہمارے تیار ہو گئے، جہاں وہ گورنمنٹ میں رہیں، لیکن بہرحال اگر انہوں نے اس تیاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو، ہمیں بھی کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اسی لیے سامعین قدر، حج کے لیے آپ اپنا کوئی عزیز جا رہے ہیں ان کو بتائیں، اسلام آباد سے ہمارا قافلہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہترین حج کرایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین